بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جادو نے کیا کیا رنگ دکھائے، یعنی ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے جو مسلمان ہو کر بھی اپنے عزیز و کاروں پہ یعنی سکے رشتہ داروں پہ انہوں نے جادو کروائے، اور اس کے بعد پھر وہ کیا معاملہ ہوا تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ جادو تو کروانا ہی جائز نہیں ہے، نہ جادو والے کے پاس جانا جائز ہے۔ اب معاشرے کے اندر ایک یہ بہت قباحت چل گئی، بہت بری چیز چل گئی کہ اگر ایک مثال کے طور پر اگر ایک بہن دوسری بہن سے اگر رشتہ مانگتی ہے تو وہ بہن اگر رشتہ نہیں دیتی تو وہ بہن اس کی مخالف بن جاتی ہے، اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ تو وہ پھر دوسری جو بہن ہوتی ہے تو جو دشمنی بنتی ہے تو پھر وہ پیروں کے پاس جاتی ہے، جو غلط حضرات ہوتے ہیں، جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ پھر لوگ کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ جادو ہو تاکہ میں یہ رشتہ کیسے حاصل کروں۔ اس میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ گجرانوالے کے ایک شخص ساتھ ان کی اہلیہ تھی، وہ ہمارے پاس آئے تو اس شخص نے اپنے سکے بھائی پر جادو کروایا تھا، تقریباً 1,20,000 روپیہ دے کر تقریباً۔ تو یہ میں کوئی دو سالوں کی بات کر رہا ہوں، تو 2 سال پہلے کا یہ واقعہ تقریباً 1,20,000 کالے علم والے کو دے کر، اس نے جادوگر کو دے کر اپنے سکے بھائی پر جادو کروایا۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی جہالت ہے اور کتنا وہ کہتے ہیں نا خون سفید ہو گیا۔ اب ان کا کوئی آپس میں ذاتی معاملہ تھا، ذاتی مسئلہ تھا، تو اس نے اب جب وہ مسئلہ نہ حل ہوا تو وہ اب دوسرے راستے پہ چل پڑا کہ پھر وہ شخص جب بیمار ہوا جس کے بھائی نے جادو کروایا تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ کہتے ہیں وہ خود اس کا بھائی جو ہمارے پاس آیا تھا بتا رہا تھا کہ وہ 4 روپے پہ پڑا ہوا ہے، تو آپ کے پاس اس لیے ہم آئے ہیں کہ اس کا کوئی علاج کر دیں۔ ہم نے غلطی تو کر لی ہے مگر اب ہم اس کا توڑ چاہتے ہیں تاکہ اب یہ معاملہ نہ ہو۔ میں نے کہا جس سے کروایا اس سے آپ توڑ کرواؤ، اسی سے ختم کرواؤ، آپ نے ایسے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تو اسی کو بولو۔ کہنے لگا جی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں ہم نکال نہیں سکتے، تو بڑی عجیب بات ہے، تو اس لیے جی آپ کے پاس آئے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، پہلے تو سب سے پہلے آپ 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو، پھر اس کے بعد اس بھائی سے معافی مانگو، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ تم نے بہت غلط کیا، بہت ظلم کیا، تو اب تمہیں اگر احساس ہوا تو پہلے احساس کیوں نہ ہوا؟ اب دنیا کے معاملات، انسان دنیا کے معاملات کی وجہ سے بہت سارے کام ایسے کر جاتا ہے کہ جو اس کو خود بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ تو بہرحال اس نے توبہ تو کی مگر اس کا نقصان کیا ہوا؟ جو اہلیہ وہ جو ساتھ آئی ہوئی تھی، اب جس جادوگر نے، جس غلط علم والے نے اس کے بھائی پہ جادو کروایا، اب وہ لیڈیز بتا رہی ہے، وہ عورت بتا رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے اس بندے کو چھوڑ کر میں اس عامل کے پاس چلی جاؤں۔ تو دیکھیں کیا ملا، اب اس کا گھر خود اپنا برباد ہو گیا۔ ایک انسان کھاتے پیتے گھر کو ہونے کے باوجود اگر وہ ایسا معاملہ کرتا ہے، ایسی حرکت کرتا ہے، تو وہ خود ہی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اب اس کی بیوی کا دل اب اس کی طرف جا رہا ہے، کہتے میں خود بھی اپنے کو قابو نہیں کر سکتی، اور سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اتنا بڑا عمل کرنا اور اتنا پیسہ خرچ کرنا اور غلط عمل کروانا اور کسی کو اتنی بیماری میں، اتنی مشکل میں، تکلیف میں ڈالنا اور بعد میں پھر ترس بھی کھانا، تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی معاملہ کوئی ایسا ہو جائے آپ کے سکے عزیز و قارب کے ساتھ، کوئی خالہ، کوئی پھوپھی، کوئی رشتہ نہیں دے رہا، کوئی پراپرٹی کا معاملہ ہے، کوئی بھی سلسلہ ہے، تو آپ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑیں، آپ اپنے معاملوں کو اللہ پر چھوڑیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ کیسے آئے۔ دیکھیں صبر کرنا، صبر سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ جو شخص صبر کر لیتا ہے زندگی کے اس کی بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے صبر کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، زندگی صبر کے ساتھ چلانی ہے، قوت کے ساتھ، قوت برداشت کے ساتھ۔ سب سے بڑی قوت جو اگر ہے تو وہ قوت برداشت ہے، تو وہ جو آج کل ہمارے اندر نہیں ہے۔
اب 1,20,000 وہ کسی غریب کو دیا ہوتا, وہ کسی فقیر کو دیا, تو اللہ کے نام پہ پوری زندگی میں 1,20,000 کسی غریب پہ خرچ نہیں کیا ہوگا. مگر جب اپنی ضد آئی, اپنی دشمنی بن گئی, اپنا کوئی ذاتی معاملہ بن گیا, تو دیکھیں کہ ہم نے وہ غلط جگہ پر پیسے لگا دیے. پھر دوسرا جو نقصان ہوا, وہ بیوی بھی اس کی طرف مائل ہوگی, کیونکہ اس نے غلط علم جو کرنا تھا, کچھ تو آخر معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال ان چیزوں سے پرہیز کریں, اور اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی ایسا معاملہ کروائیں, تو اس کے شریعت کے اندر بہت بڑی سزا ہے. غلط علم کروانے والا وہ گناہگار ہے اور گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے. اس لیے ایسے معاملات سے بچیں. تو شریعت ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتی. اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ایسا ہے, کوئی پریشانی ایسی ہے, تو وہ دعا مانگیں. تو بہرحال ان چیزوں سے بچیں, محفوظ رہیں, اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن ہماری آخرت خراب ہو جائے, جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ نے یہ مختصر زندگی کے لیے بھیجا ہے. تو ہم ایسے عمل کریں کہ تاکہ ہم آخرت کی زندگی میں ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ جی سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین.